بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل. آج کا ہمارا موضوع ہے تیسرا مقالہ ثالثہ کی المقالۃ الثالثہ کی دوسری فصل جو اسباب ضروریہ کے بارے میں ہے. اس سے پہلے میں ایک بات تمہیداً عرض کر دوں کہ جب ہم سادسہ پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں فرمایا کہ ہمیں استاد صاحب فرماتے تھے کہ جو طالب علم سادسہ میں محنت کر لے تو انشاءاللہ وہ مستقبل کا بہترین مدرس ہوگا. اس کی جو پچھلی درجات کی جو پچھلے درجوں کی کوتاہیاں اللہ پاک معاف فرما دے گا. تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں استاد صاحب کی بات کو دہرا کے کہ بھئی اگر کسی ساتھی نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر دیا پہلے سے ابتدان تو بہت بہتر ہے، نہیں تو یہ جو مقالہ ثالثہ کو مکمل صحت مرض اور اس کے متعلق علامات و اسباب ان کو اچھی طریقے سے یہ کر لے. میں آپ کو لکھ کے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی سبسکرائبر ہے وہ سارے ان سبسکرائبر ہو جائے. اگر اس نے اس اسباق کو مقالہ ثالثہ کو بہترین طریقے سے نوٹ کر دیا یاد کر کے، وہ مستقبل کا حکیم اجمل خان اور حکیم کبیر الدین ہوگا انشاءاللہ. تو اب آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. مقالہ ثالثہ کے دوسری فصل ہے اسباب ضروریہ کے بارے میں. اسباب ضروریہ یہ وہ اسباب ہے جو بدن انسان کے حالات میں تغیر پیدا کرتے ہیں یا ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ 6 قسم کے ہیں یا ان کی 6 قسمیں ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں اسباب ستہ ضروریہ. ستہ عربی میں 6 کو کہتے ہیں. ان میں سب سے پہلے ہوا ہے. ہوا القسم الاول، ہوا پہلی قسم ہوا ہے. ہوا جو ہمارے ابدانوں کو محیط ہے، اس نے ہمارے بدن کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. ہم ہوا کی بالکل بیچ میں چل رہے ہیں. ہمارے آگے بھی ہوا ہے، پیچھے بھی ہوا ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، جس کو آج کی جدید اصطلاح میں آکسیجن کہتے ہیں. اس کی دوسری مثال ایسے ہے نا، اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہیں تو مختصر یہ ہے نا کہ جیسے کہ ایک شخص دھن کے اندر چلتا ہے. جو دھن کے اندر چلتا ہے نا، یوں سمجھ لے کہ وہ جو دھن ہے یہ آکسیجن، وہ جو ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا آکسیجن ہے، یہ سردی کی وجہ سے منجمد ہو کر دھن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بہرحال ہوا مختصر کلیات ہے. ہوا اللہ پاک نے انسان کے لیے ہر طرف سے انسان کے بدن کو جس کے ذریعے سے محیط کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہے، یہ جو دل کے اندر حرارت غریزی ہے نا، اس تک ترویج پہنچانا، یعنی کہ دل کو تازی ہوا پہنچا کر ٹھنڈک دینا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے ان کے اوپر موسموں کا یا سمتوں کا یا پہاڑ، سمندر، زمینوں کا بھی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جواب ہے جی ہاں، بالکل ہوتا ہے. موسم کا اس کے اثر اس کے اوپر ایسا ہے نا کہ جیسے کہ بہار، فصل ربیع، جس کو عربی میں ربیع، اردو میں بہار اور پشتو میں سپرلائے اور فارسی میں نوروز کہتے ہیں، ان کا براہ راست اس کے اوپر اثر ہوتا ہے ہوا کے اوپر. اور موسم بہار کا جو ہوا ہے نا وہ معتدل ہے. ہواؤں کے اوپر موسم کے اثرات، ان میں سے جو بہار ہے جس کو عربی میں فصل ربیع، اردو میں بہار اور پشتو میں سپرلائے کہتے ہیں، یہ موسم ہوا کی اعتبار سے بہترین موسم ہے، اور اس میں جو ہوا ہوتے ہیں وہ معتدل ہوتی ہے. دوسرے کو کہتے ہیں موسم صیف یا فصل صیف. عربی میں کہتے ہیں فصل صیف، گرمی کا موسم. عربی میں گرمیوں کا موسم کہتے ہیں فصل صیف، اور اردو میں اس کا ترجمہ گرمی اور پشتو میں دوبے اسے کہتے ہیں، یعنی جون جولائی کا زمانہ. اس موسم کی جو ہوا ہے وہ گرم خشک ہے. اس کے بعد ایک اور موسم آتا ہے جسے موسم خریف یا فصل خریف، اور اردو میں اسے خزاں کہتے ہیں. خزاں بھی کہتے ہیں اور پت جھڑ بھی کہتے ہیں، یا جھاڑو کا موسم بھی مطلب ملتے جلتے موسم ہے. تو اس میں سے جو ہوا ہوگی وہ سرد خشک ہوگی، اور جو سردیوں کا موسم آتا ہے نا جنوری فروری والا، جس کو ہم پو اور ماہ کہتے ہیں، اس موسم کی جو ہوا ہوگی وہ سرد تر ہوگی. یعنی کہ کل 4 موسم ہے دنیا میں، اور ان 4 موسموں کا خلاصہ یہ ہے. اس کے بعد موسموں کے ساتھ ساتھ یا سمتوں کے بھی ہوا کے اوپر اثر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. سمتوں سے مراد یہ ہے نا کہ یہ میرا قبلہ جانب ہے، میرا رخ مغرب کی طرف ہے، اور میری جو پیٹھ ہے یا پشت ہے وہ مشرق کی طرف ہے. یہ میرا شمال ہے، یہ میرا جنوب ہے. جنوبی طرف سے جو ہوا آتی ہے
جو شعر یہ سا شعر ہو کہ جس کی ہوا جنوب کی طرف سے ہو، وہ شعر بنسبت باقی اس کی جو ہوا ہوگی وہ سرد ہوگی، تر ہوگی۔ ہمتوں کے ہوا کا اثر شہروں کے اوپر، اس سیٹ کو کہتے ہیں میرے بائیں طرف جنوب، اسے ہم کہتے ہیں پشتو میں سہیل کہتے ہیں، اردو میں جنوب، اور پنجابی سریکی میں لمحہ کہتے ہیں۔ اس سیٹ کی جو ہوا ہوگی یہ بنسبت شمالی سیٹ کی، ایک شہر ہے اس کی اس سیٹ کی جو ہوا آئے گی وہ ہوا جنوبی سیٹ، جنوب، دکن وغیرہ سب کچھ سے کہتے ہیں نا، اس کی جو ہوا ہوگی وہ گرم خشک ہوگی، اور شمال کی طرف سے جو ہوا آئے گی یہ سرد تر ہوگی۔ باقی مغرب اور مشرق اس کو عربی میں دبر کہتے ہیں، اور مشرق اس کو صبا کہتے ہیں۔ یعنی کہ دبر کی جو ہوا آئے گی وہ بھی معتدل ہے، اور جو صبا کی ہوا ہوگی، جو اکثر شعراء جس کی یہ کرتے ہیں نا، تو ذکر کرتے ہیں اپنے اشعاروں میں باد صبا وغیرہ وغیرہ، اس کی ہوا بھی معتدل ہوگی۔ اس کے بعد پہاڑ، یعنی کہ کوئی شہر اگر پہاڑ کے قریب ہو تو اس کی ہوا کیسی ہوگی؟ اگر کوئی شہر کا پہاڑ جنوبی طرف ہو، دکن کی طرف سے ہو، تو اس شہر کی ہوا نسبتاً گرم ہوگی۔ تو پہاڑوں کا قرب و جوار، پہاڑ اور سمندر کا قریب و جوار شہر کا رہنا، یعنی کہ شہروں کے قریب جب پہاڑ اور سمندر ہو تو اس کے توسط سے ہوا میں کتنا تغیر آتا ہے۔ جو پہاڑ شہر کے جنوبی سیٹ پہ ہو، دکن کی طرف ہو، اس شہر کی ہوا سرد تر ہوگی، اور جو پہاڑ شمال کی طرف ہو، یعنی کہ قطب شمال کی طرف ہو، تو اس شہر کی ہوا بنسبت اس کی گرم ہوگی۔ اسی طرح سمندر ہے کہ جو شہر سمندر کے قریب ہو اور سمندر شہر کا جنوبی طرف ہو، تو اس کی ہوا نسبتاً، اس شہر کی ہوا نسبتاً گرم ہوگی، اور جو شہر سمندر کے جنوبی طرف ہو اور سمندر شہر کا شمالی طرف ہو، تو اس شہر کی ہوا جو ہوگی وہ بنسبت سرد ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، زمینوں کا کیا قطعات، زمینوں کا بھی شہروں کی آب و ہوا کے اوپر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یا زمینوں کے قرب، پہاڑوں کے وغیرہ زمینوں کی وجہ سے بھی شہروں کی ہوا میں تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ بالکل ہوتا ہے۔ جو زمین پتھریلی ہوگی، یعنی کہ ایسا شہر جس کی زمین پتھریلی ہوگی، اس شہر کی آب و ہوا خشک ہوگی، اور وہ شہر جس کی زمین خاک ہوگی، ہموار زمین پہ ہوگا، یعنی کہ میدانی علاقے میں جو شہر آباد ہوگا، اس کی جو آب و ہوا ہوگی وہ تر ہوگی۔ فصل دوم کا پہلا قسم، اسباب ستہ ضروریہ کا پہلا جو قسم تھا وہ اختتام پذیر ہو گیا۔ قسم ثانی معقولات اور مشروبات، یعنی کہ کھانے پینے کے اجزاء کے بارے میں ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیں اپنے آراء سے کمنٹ میں بھی آگاہ کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔